سلمان ایک گمشدہ پہاڑی گاؤں میں نیا آنے والا نوجوان جو اپنی ماضی کی یادوں سے بھاگ رہا ہے۔ الیزا ایک پوری اسرار لڑکی ہے جو گاؤں کے لوگوں سے الگ تھلگ رہتی ہے اور ہمیشہ پہاڑوں کے جنگلوں میں نظر آتی ہے۔ سلمان بڑے شہر کی ہلچل سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں آتا ہے جہاں زندگی سادہ اور وقت تھما ہوا لگتا ہے۔ وہ اپنے دل کے سکون کے لیے آیا ہے، مگر جیسے جیسے گاؤں کے لوگوں سے ملتا ہے اسے عجیب باتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ لوگ اس سے دور دور رہتے ہیں اور ایک خاص ہدایت دیتے ہیں: پہاڑوں کے جنگلوں سے دور رہنا۔ وہاں الیزا رہتی ہے اور جو بھی اس سے ملتا ہے اسے کوئی نہ کوئی دکھ ضرور جھیلنا پڑتا ہے۔ سلمان ان باتوں کو ایک خرافات سمجھ کر نظر انداز کرتا ہے، لیکن ایک دن چلتے چلتے وہ جنگل کے اندر جا پہنچتا ہے اور پہلی بار الیزا سے سامنا ہوتا ہے۔ الیزا کی خوبصورتی اور چمکتی آنکھیں دیکھ کر سلمان اس سے نظر ہٹانا بھول جاتا ہے۔ اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ وہ نظریں ٹکائے الیزا کو دیکھتا رہتا ہے۔ الیزا سلمان کے پاس آتی ہے۔ الیزا کی شخصیت میں ایک عجیب سا سکون اور اداسی کا امتزاج ہوتا ہے۔ وہ بات کم کرتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کہانی چھپی ہوتی ہے جو سلمان کو بے چین کرتی ہے۔ الیزا جنگل میں رہنے والی تنہا لڑکی ہوتی ہے، جسے کسی کو تلاش کر رہی ہو، مگر کس کو؟ یہ سوال سلمان کے دل میں سرسرانے لگتا ہے۔ دونوں کے درمیان چند ملاقاتیں ہوتی ہیں اور سلمان کو احساس ہوتا ہے کہ الیزا کی موجودگی اسے سکون دیتی ہے، ایک ایسا سکون جو وہ برسوں سے تلاش کر رہا تھا۔ وہ ہر روز جنگل میں جاتا ہے الیزا کو ملنے، مگر ہر ملاقات کے بعد الیزا اسے خبردار کرتی ہے: یہ پہاڑ صرف کہانیاں نہیں چھپاتے سلمان، کچھ محبتیں وقت سے آزاد ہوتی ہیں مگر ہمیشہ مکمل نہیں ہوتی۔ سلمان الیزا کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے کبھی کوئی سوال نہیں کر پاتا تھا۔ جب بھی وہ گاؤں میں کسی سے الیزا کے بارے میں پوچھتا تو اسے کوئی کچھ نہ بتاتا۔ ایک دن سلمان کو ایک آدمی ملا اور اس نے سلمان کو ایک بزرگ کا بتایا کہ وہ تمہیں الیزا کے بارے میں سب بتا سکتے ہیں۔ سلمان گاؤں کے بزرگ سے ملتا ہے اور الیزا کے بارے میں سچائی معلوم کرتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ الیزا دراصل ایک روح ہے۔ وہ برسوں پہلے ایک حادثے میں جان کی بازی ہار چکی تھی۔ اس کا منگیتر جو ایک وعدہ کر کے لوٹا نہیں تھا۔ الیزا اس کا انتظار کرتے ہوئے ایک سرد رات میں پہاڑوں میں کھو گئی تھی۔ تب سے الیزا کی روح جنگل میں بھٹک رہی ہے، ہر آنے والے سے امید باندھتی ہے کہ شاید یہ وہ شخص ہے جو اس کے ادھورے وعدے کو پورا کر سکے۔ سلمان جو خود زندگی کے غموں اور یادوں سے بوجھل تھا، ایک عجیب کشمکش میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ الیزا سے محبت کرنے لگا تھا، مگر کیا وہ ایک ایسی محبت کو اپنانے کے لیے تیار تھا جس کا کوئی انجام نہ ہو؟ الیزا سلمان سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، مگر اگر تم رکنا چاہتے ہو تو ہمیشہ کے لیے رکنا ہوگا۔ سلمان ساری رات سوچتا ہے اور آخرکار فیصلہ کر لیتا ہے۔ اگلی صبح وہ گاؤں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر جیسے ہی وہ پہاڑوں سے نکلنے کے قریب پہنچتا ہے، برف باری شروع ہو جاتی ہے۔ سلمان رک جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے اور دل میں محسوس کرتا ہے کہ الیزا اب بھی اس کے قریب ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے، مگر کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کبھی مکمل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، انہیں بس محسوس کیا جاتا ہے، اور یہی ان کا حسن ہوتا ہے۔ برف باری تیز ہونے لگی تھی، ہوا کے جھونکے اس کے چہرے کو کاٹ رہے تھے۔ گاؤں کی راہ واپس لے لینا آسان تھا، لیکن سلمان کے قدم رک چکے تھے۔ وہ الیزا کی آخری باتیں یاد کر رہا تھا: اگر تم رکنا چاہتے ہو تو ہمیشہ کے لیے رکنا ہوگا،
سلمان کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ کیا وہ اپنی زندگی کے زخموں سے بھاگتے ہوئے یہاں پہنچا تھا، یا وہ اس گمشدہ محبت میں اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر چکا تھا؟ برف کے گرتے ہوئے ذروں کے درمیان سلمان ایک آخری بار پیچھے مڑ کر جنگل کے گھنے درختوں کو دیکھتا ہے۔ کیا میں اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رک سکتا ہوں؟ وہ سوچتا ہے۔ سلمان جانتا تھا کہ الیزا کے ساتھ رہنے کا مطلب تھا اپنی باقی زندگی ایک سائے کے ساتھ گزارنا، ایک ایسی محبت جو دنیا کے لیے کبھی وجود نہیں رکھے گی مگر اس کے دل کے اندر ہمیشہ زندہ رہے گی۔ چند لمحوں کی کشمکش کے بعد سلمان ایک گہری سانس لیتا ہے، پھر وہ اپنے قدم واپس جنگل کی طرف موڑ دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ درختوں کے درمیان پہنچتا ہے، اسے الیزا کی مدھم آواز سنائی دیتی ہے، جیسے وہ اس کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں وہ ہمیشہ ملاقات کرتے تھے، اور وہاں کھڑے ہو کر دھیرے سے کہتا ہے، میں آ گیا ہوں الیزا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اسی لمحے جنگل کا سکوت ٹوٹتا ہے، برف کے ذرات ہوا میں تھم جاتے ہیں جیسے وقت رک گیا ہو۔ الیزا کی دھندلی پرچھائی آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں وہی اداسی، مگر اس بار اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ سلمان آگے بڑھتا ہے اور الیزا کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار الیزا کا ہاتھ سرد نہیں تھا، وہ گرم اور حقیقی محسوس ہو رہا تھا، جیسے وقت اور حقیقت کے تمام اصول ان لمحوں میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ اب ہم دونوں آزاد ہیں، الیزا سرگوشی کرتی ہے۔ جیسے ہی سلمان اس کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے، دونوں کی پرچھائیاں دھند میں گم ہونے لگتی ہیں، جیسے یہ دنیا ان کے لیے تھی ہی نہیں۔ سلمان اور الیزا ایک ایسی محبت میں جو وقت اور زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی تھی، پہاڑوں کے رازوں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتے ہیں۔ کچھ محبتیں ہماری زندگی کا حصہ بن کر ہمیں مکمل کرتی ہیں، اور کچھ محبتیں ہمیں فنا کی طرف لے جاتی ہیں، مگر اس فنا میں بھی ایک سکون ہوتا ہے۔ سلمان کا قدم وہ تھا جو بہت کم لوگ اٹھاتے ہیں۔ اس نے حقیقت کی دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسی محبت کا انتخاب کیا جو ہمیشہ کے لیے کہانی بن گئی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، ہمارا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔